بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ صرف نحو میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں فعل مضارع میں تبدیلیاں۔ فعل مضارع میں کمی بیشی کر کے ہم بہت سے نئے لفظ بنا لیتے ہیں۔ آج ہم فعل مضارع سے امر بنائیں گے اور نہیں کے صیغے بنائیں گے۔ یوں تو گردانیں رٹی جاتی ہیں اور حفظ کی جاتی ہیں۔ میرا مشن یہ ہے کہ گردان کو سمجھا جائے اور لفظ کی ساخت یعنی لفظ کو بنانا سیکھا جائے اور لفظ کی شناخت کرنا سیکھا جائے کہ یہ لفظ اصل میں ہے کیا، اور اس کی کچھ نشانیاں بتا دی جائیں تو ان سے صیغہ آسانی سے پہچان کر اس کا بہترین ترجمہ کیا جا سکے۔ تو یہ میرا مشن ہے۔ امید ہے کہ آپ ویڈیو کو دیکھیں گے اور اس کے بعد کمنٹ بھی کریں گے کہ میں اس بات میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں۔ یہ محض اللہ کے فضل و کرم سے اور سکھانے اور سیکھنے کے جذبے سے سلسلہ شروع کیا ہے۔ آپ لوگوں نے دلچسپی لی، کمنٹس کیے، سوالات کیے، جس کی وجہ سے جذبہ اور بڑا، پذیرائی ملی، تو ہمیں حوصلہ ملا کہ ہم یہ کام آگے جاری رکھیں اور اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آئیے فعل مضارع کے کچھ صیغے میں نے مختلف ابواب سے لکھ دیے ہیں۔ ایک صاحب نے کمنٹ کیا تھا کہ یہ باب کیا ہوتا ہے، تو اگر آپ ثلاثی مجرد کے ابواب والی ویڈیو دیکھ لیں تو وہاں میں نے ساری لفظی تشریح بھی کی ہے کہ یہ باب کا معنی کیا ہے اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، علم صرف میں باب کس کو کہتے ہیں۔ بہرحال یہ جو 6 باب ہیں، فتح یفتح، نصر ینصر، کرم یکرم، سمع یسمع، ہر ایک سے میں نے ایک ایک لفظ یہاں پہ لکھ دیا ہے۔ سب سے پہلے میں نے پیش والے صیغے لیے ہیں اور اس سے ہم پہلے امر بنائیں گے تو بہت سمپل انداز میں، سادہ طریقے سے آپ انشاءاللہ اس کو جان لیں گے۔ دیکھیے فعل امر بنانے کے لیے مضارع میں سٹیپ بائی سٹیپ کوئی 3-4 طرح کی تبدیلیاں کرنا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں علامت مضارع جو ہے، تا علامت مضارع، اس کو ہٹانا ہے۔ یاد رکھیے کہ فعل امر حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے، اس لیے یہاں پر حاضر کے صیغوں کی تا نظر آئے گی، غائب کے صیغوں کی یا نظر نہیں آئے گی۔ ہم سب سے پہلے تا کو گرائیں گے تو یہ ہمارے پاس لفظ بنتا ہے یہ۔ دیکھیں اس لفظ کو پڑھنا بہت مشکل ہے کیونکہ جزم کو سٹارٹ میں رکھیں گے تو لفظ پڑھ ہی نہیں پائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پیچھے کوئی حرکت ہو، زبر زیر پیش۔ اب اس حرکت کو ٹکانے کے لیے کوئی ایک سہارا چاہیے، تو وہ ہم نے یہ سہارا دے دیا۔ یہ ہمارا دوسرا سٹیپ ہے، ہم نے سہارا دیا۔ اب اس پر کیا لگانا چاہیے، زبر لگانا چاہیے کہ زیر؟ تو عین کلمہ کو دیکھیں گے، عین کلمہ کے نیچے اگر زیر ہے تو یہاں بھی زیر لگ جائے گی۔ یہ دوسرا سٹیپ ہے، دوسرا قدم ہے۔ آخری قدم یہ ہوگا کہ ہم آخر سے اس کو ساکن کر دیں گے، یہاں پیش ہے اس کو جزم میں تبدیل کر دیں گے۔ اب یہ ہمارے پاس لفظ آ گیا اضرب۔ اضرب کا معنی ہوتا ہے مار، گویا امر کا معنی کام کسی کو کہنا کہ یہ کرو، کوئی کام کا مطالبہ کرنا، درخواست کرنا اور حکم دینا، دعا کرنا۔ ظاہر ہے دعا کے اندر بھی ہم کوئی کام کرنے کی طلب کر رہے ہوتے ہیں، تو امر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ درخواست یا حکم کرنا، تو اس کے اندر حکم کا مفہوم آ جاتا ہے اضرب مار۔ اب اسی طرح آپ یہاں دیکھیں، پہلا سٹیپ کیا ہے کہ ہم علامت مضارع کو ہٹائیں گے۔ دوسرا سٹیپ ہے کہ اس کے پیچھے دیکھیں گے کہ جزم ہے، تو ہم اس جزم کو پڑھنے کے لیے پیچھے حرکت دیں گے، اور حرکت دینے کے لیے ایک سٹینڈ چاہیے، ایک سہارا چاہیے، وہ ہم نے الف کی شکل میں لکھ لیا۔ یہ الف کو حمزہ بھی کہتے ہیں، حمزہ وصلی۔ اس کے اوپر ہم کیا اعراب پڑھیں گے، زبر، زیر یا پیش؟ تو یاد رکھیے کہ عام طور پر فعل امر کے حمزے کے نیچے زیر ہوا کرتی ہے، اکثر ابواب میں یہی نتیجہ ہے۔ اس کے اصول ہے کہ اگر عین کلمہ پر زبر ہے تو اس کے پیچھے زیر آئے گی اور آخر سے اس کو ساکن کر دیا جائے گا۔ افتح، تفتح تو کھولتا ہے یا کھولے گا، اور افتح کا معنی تو کھول۔
اس طرح اس کو دیکھ لیں، ہم سب سے اب ہٹا لیتے ہیں۔ تو ہم نے علامت مضارع ہٹا دی ان سب سے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر علامت مضارع ہٹا کے جزم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے ایک حرکت پڑھنے کے لیے ہمیں ایک سہارا دینا ہے۔ ہم نے سہارا دے دیا، یہاں پہلے سے حرکت موجود ہے، یہاں ہمیں کوئی بھی سہارا دینے یا نئی حرکت لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس سہارے کے اوپر، اس الف کے اوپر ہم کون سی حرکت دیں گے؟ تو اگر عین کلمہ پر زبر ہے تو زیر دیں گے، جیسے یہاں زبر تھی تو زیر دی، زیر ہو تو تب بھی زیر دیں گے، اور اگر پیش ہے عین کلمہ کے اوپر تو ہم اس حمزہ کے اوپر پیش دے دیں گے۔ صرف یہ دو باب ایسے ہیں کہ جن کے حمزہ امر کے اوپر پیش آتی ہے۔ یہاں یہ باب آپ دیکھ رہے ہیں تسلمو، تو یہ مجرد کا باب نہیں ہے بلکہ مزید فی کا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے شروع میں پیش ہے اور عین کلمہ کے نیچے زیر ہے۔ ویسے دکھنے میں تو ایک جیسا نظر آ رہا ہے نا، جیسے تا، کا، بارہ، تا، سین، لام، وا، یعنی فا کلمہ عین کلمہ لام کلمہ سے پہلے تا علامت مضارع آ رہی ہے، تو نظر یوں آتا ہے کہ جیسے یہ اسی طرح بنے گا جیسے یہ بنے ہیں، لیکن یہ ذرا مختلف ہے، اس کے شروع میں پیش آ رہی ہے، اور پیش یا مجہول پہ آتی ہے یا مزید فی پہ آتی ہے۔ تو مجہول پہ آنی ہوتی تو عین کلمہ کے اوپر زبر ہوتی، وہ آگے جا کے انشاءاللہ ایک اور لیکچر میں مجہول بنانے کا طریقہ بتاؤں گا۔ بہرحال یہاں یہ سمجھیں کہ یہاں مضارع کے اوپر پیش ہے اور عین کلمہ کے نیچے زیر ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ مزید فی ہے، باب افعال۔ اب باب افعال کا حمزہ جو ہے اس کے حمزہ امر کے اوپر ہم زبر لگائیں گے۔ یہ واحد ایک باب ہے جس کے حمزہ امر پر زبر آتی ہے، یعنی حمزہ مفتوحہ ہوتا ہے، اور یہ دو باب ایسے ہیں جس میں حمزہ مضموم یعنی پیش والا ہوتا ہے۔ باقی تمام ابواب جتنے بھی مجرد یا مزید فی کے ہیں، جہاں حمزہ وصلی آئے گا اس پر زیر ہی ہوگی، یاد رکھیے گا۔ اور حمزہ امر وہاں لگانے کی ضرورت پڑتی ہے جب علامت مضارع کے بعد ساکن ہو، تو یہاں علامت مضارع کے بعد ساکن نہیں ہے، متحرک ہے، لہٰذا صرف علامت مضارع ہٹا دیں گے تو یہ فعل امر بن جائے گا۔ آخری قدم میں نے جیسے شروع میں کہا وہ یہ ہے کہ آخر سے پیش کی بجائے جزم، اس کو ہم ساکن کر دیں گے۔ یہ دیکھیے ہم نے اس کو ساکن کر دیا، یہ دیکھیے امر ہو یا نہیں آخر سے مجزوم ہوتا ہے۔ اب اس کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اضرب تو مار، افتح تو کھول، اسمع تو سن، انصر مدد کر، اکبر بڑا بن، اسلم اسلام لے آ، علم سکھا دے۔ تو یہاں کام کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ تو وہ صیغے تھے جن کے آخر میں ضمہ آ رہا ہے، اور جن صیغوں کے آخر میں نون آ رہی ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا بھی باقی ساری چیزیں وہی ہیں، یعنی ہم سب سے پہلے علامت مضارع ہٹائیں گے۔ یہ ہم ہٹا رہے ہیں علامت مضارع۔ علامت مضارع ہٹ گئی، دیکھیں یہ ساکن ہے سب۔ اس کے شروع میں ہم حمزہ امر لگائیں گے۔ حمزہ امر پر کون سا اعراب دیں گے؟ عین کلمہ کے مطابق زیر آ جائے گی۔ اس کے بعد آخر سے ساکن کرنے والی بات آ گئی، تو جہاں پیش تھی وہاں تو ہم نے جزم دے دی، اور جہاں نون ہو تو پھر ہم اس نون کو گرا دیں گے۔ یہ نون ہم نے گرا دیا۔ اس نون کو ہم نہیں گرا سکتے کیونکہ یہ جمع مؤنث کا نون ہے، اور جمع مؤنث کا نون مبنی ہوتا ہے، اس کو نہیں گرا سکتے، وگرنہ اضرب اور اضرب کے اندر کوئی فرق نہیں رہے گا، یعنی واحد کے صیغے کے اندر اور جمع مؤنث کے صیغے میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا، اس لیے اس نون جمع کو برقرار رکھتے ہیں، یہ مبنی ہے۔ اب اضربی، اس کو ہم چھوٹی یا کے اپنے لفظوں میں کر لیں گے، تو یہ اس کا تثنیہ اور یہ جمع کا صیغہ۔ البتہ جمع کے واو کے آگے ہم الف ڈال لیں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہ واو حرف اصلی نہیں بلکہ یہ واو جمع ہے، ضمیر بارز ہے، جمع مذکر غائب کی۔ اضربا تم دو مارو، اضربو تم سب مارو، اضربی تو ایک مؤنث مار، اضربنا تم سب مؤنث مارو، یہ ان کا ترجمہ ہو جاتا ہے۔
یہ میں نے ایک اور ख़اص ترتیب سے گردان آپ کے سامنے لکھ دی ہے۔ ینصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو، یہ وہ سیغے ہیں جن کے آخر میں پیش آتی ہے۔ تنصرو 2 دفعہ آیا کرتا ہے، ایک واحد مؤنث غائب کا سیغہ اور ایک واحد مذکر حاضر کا سیغہ، تو میں نے ایک ہی بار لکھ لیا ہے تاکہ وقت بھی بچے۔ آگے چونکہ جو فارمولہ دینا ہے وہ تو سیم ہے۔ ینصران، تنصران 2 تثنیہ کے سیغے، اور تنصران 3 دفعہ آیا کرتا ہے تو میں نے ایک ہی دفعہ لکھ لیا ہے۔ ینصرون، تنصرون یہ غائب اور یہ حاضر جمع مذکر کا، تنصرین یہ واحد مؤنث حاضر کا سیغہ، ینصرن، تنصرن یہ جمع مؤنث کے سیغے۔ اب اس کے اوپر ہم لام امر داخل کریں گے۔ دیکھیے لام امر جو داخل ہوتا ہے وہ 14 کے 14 سیغوں میں ہوتا ہے، جبکہ لام امر کے بغیر ہی اگر فعل امر بنانا ہو تو وہ مضارع کے حاضر کے سیغوں سے بنا کرتا ہے، جیسے ابھی ہم نے بنایا یہ صرف فعل حاضر کے سیغے تھے۔ یہاں ہم نے غائب کے بھی لگا لیے ہیں اور متکلم کے سیغے بھی شامل کر لیے ہیں۔ اب اس سے پہلے ہم لی لگائیں۔ لی کا معنی ہوتا ہے چاہیے، یعنی آپ اس کے اندر بھی ظاہر ہے چاہت اور طلب کا اظہار کر رہے ہیں، تو ہم شروع میں لام زیر لی لگائیں گے صرف، اور آخر سے ساکن کرتے جائیں گے۔ یہ دیکھیے لی تنصر، لی انصر، لی ننصر، تو پیش کو جزم بنا دیا چونکہ لام امر کے آنے سے آخر سے ساکن ہو جاتا ہے، مجزوم ہو جاتا ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ لینصر اسے مدد کرنی چاہیے، لتنصر اس مؤنث کو مدد کرنی چاہیے یا تجھ مرد کو مدد کرنی چاہیے، لانصر مجھے نصرت کرنی چاہیے، لننصر چاہیے کہ ہم مدد کریں۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت اس کا ترجمہ، ایک نیا ترجمہ بن جاتا ہے صرف اس لی کے بڑھانے سے۔ جب ہم تثنیہ کے صیغے سے پہلے لی لگائیں گے، یہ دیکھیے یہاں علامت مضارع کو نہیں ہٹانا، مضارع کی علامت باقی رہے گی، تو صرف ہم لام امر بڑھا دیں گے۔ دیکھیں فعل امر کے صیغے بناتے ہوئے ہمیں علامت مضارع یہاں ہٹانا پڑی تھی، لیکن لام امر لگائیں گے تو پھر ہم علامت مضارع کو نہیں ہٹائیں گے۔ البتہ آخر سے نون اعرابی ہم گرا دیں گے، یوں کر دیں گے، یہ تثنیہ کا نون اعرابی یہ حالت جزمی کے اندر یہ گر جاتا ہے، یہ دیکھیں ان سب سے گر گیا۔ یہاں واو جمع کی آگی ہے تو اس کے آگے ہم الف کا اضافہ کر دیں گے۔ یہ نون بھی اعرابی ہے واحد مؤنث حاضر کی، تو اس کو ہم ہٹائیں گے تو یہ پیچھے یا بچ جاتی ہے، یہ لتنصری۔ اس نون کو بتائیے گرائیں گے یا نہیں گرائیں گے؟ یقیناً نہیں گرائیں گے، اس لیے کہ یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے اور جمع مؤنث کا صیغہ مبنی ہوتا ہے۔ یہ اسی طرح آئے گا لینصرنا، لتنصرنا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ ان دو کو مدد کرنی چاہیے، لتنصرا تم دونوں کو مدد کرنی چاہیے، لینصرو ان کو چاہیے کہ وہ مدد کریں، لتنصرو تمہیں چاہیے کہ تم مدد کرو، لتنصری تجھ مؤنث کو مدد کرنی چاہیے، لینصرنا ان عورتوں کو مدد کرنی چاہیے، لتنصرنا تم خواتین کو مدد کرنی چاہیے۔ تو دیکھیں لی کا معنی چاہیے ہوتا ہے۔ اب اگلا ایک سٹیپ ہے جس کے اندر لا ہے۔ لا کا معنی ہوتا ہے مت یا نہ، یہ کام سے روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہ یا مت۔ تو اس میں ہم سیم یہی فارمولہ اختیار کریں گے کہ شروع میں ہم لا کا اضافہ کر دیں گے، مضارع سے پہلے لا کا اضافہ کیا، یہ دیکھیے، اور آخر سے ساکن کر دیا۔ جزم کو یہاں داخل کریں گے، پیش جہاں جہاں پہ ہے اس کو ہم جزم بنا دیں گے۔ لا یقدر وہ طاقت نہ رکھے، لا تقدر تو قوت نہ رکھ، لا اقدر میں طاقت نہ رکھوں، لا نقدر ہم ہمت نہ رکھیں۔ دیکھیے ہم نے سب کے شروع میں لا بڑھا دیا، لائے نہیں اسے کہتے ہیں، یہ لام امر کہلاتا ہے، اور یہ لائے نہیں، تو یہ لائے نہیں سب کے شروع میں لگایا، جہاں ضمہ تھا اس کو جزم میں تبدیل کیا، اور جہاں نون اعرابی تھا اب ہم اس کی نون اعرابی حذف کر رہے ہیں، گرا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ نون اعرابی سب کے گر گئے۔ اب بتائیے ان نونوں کو گرائیں گے یا نہیں گرائیں گے؟
تو نہیں گرائیں گے، کیونکہ یہ جمع مؤنث کے نون ہیں تو یہ قائم رہیں گے۔ اس یا کو ہم اس کی اصل شکل میں لکھ لیتے ہیں، لا تقدری۔ ترجمہ آپ کو یہاں سے مل گیا ہے۔ تو یہ ہے فعل مضارع میں کچھ کمی اور بیشی کر کے ہم نے کچھ نئے لفظ بنائے اور اس کا ترجمہ بھی سیکھا۔ آپ کو یہ لیسن کیسا لگا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ کون سی بات آپ کے علم میں پہلی دفعہ آئی اور کون سی پرانی تھی جو پختہ اور تازہ ہو گئی، تو ضرور بتائیے گا، میں منتظر رہوں گا۔ آپ کا کچھ سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔